کہ ہم اس وقت 5 قسم کی جنگ کے اندر گرفتار ہیں. 5 قسم کی جنگ: اکنامیکل وار، ایجوکیشنل وار، پولیٹیکل وار، پروپیگنڈا وار اور کیریکٹر وار. تعلیمی جنگ کے اندر ہم اس وقت ہیں اور اس جنگ کے اندر ہم شکست تقریباً کھا چکے ہیں. معاشی اعتبار سے دنیا کے کسی مسلم ملک کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مارکیٹ میں نہ ملے تو دنیا اس کے بغیر جی نہ سکتی ہو. اس لیے معاشی اعتبار سے بھی جنگ کے اندر ہم شکست کھا چکے ہیں. پروپیگنڈا وار میں بھی ہم شکست کھا چکے ہیں. ہمارا کوئی ایسا میڈیا نہیں جس کے ذریعے پوری دنیا میں ہم اپنی سچائی کو پہنچا سکتے ہیں. پولیٹیکل وار کے اندر 57 اسلامی ملک ہونے کے باوجود ایک ملک کو بھی ویٹو پاور نہیں. اب لے دے کر ایک جنگ رہ جاتی ہے، وہ ہے کیریکٹر وار، اخلاقی جنگ. اس میں آج بھی مسلمان غیروں کے مقابلے میں اخلاقی اعتبار سے بہتر ہے. اب اس جنگ کے اندر شکست دینے کے لیے ننگے پن کو عام کیا جا رہا ہے اور تازہ ترین سروے کی بنیاد پر دنیا میں سب سے زیادہ گندی پکچر دیکھنے والے اگر کوئی قوم نظر آ رہی ہے تو وہ مسلمان ہے. یہ لیٹسٹ سروے کے اندر آیا ہے. بد اخلاقی کا سیلاب، عورتوں کو عریاں کیا جا رہا ہے، عورتیں جسم کی نمائش کر رہی ہیں اور مرد کی پوزیشن یہ ہے کہ بھوکے بھیڑیے کی طرح کھا جانے والی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر اپنی زندگی کو برباد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بس یہی ایک وار ہے جس میں ہم بہتر ہیں، لیکن پوری دنیا کوشش کر رہی کہ اس مسلمان کی اخلاق اگر ختم ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی مسلمان کبھی ابھر نہیں سکتے اور نہ کبھی کامیاب ہو سکتے. یہ 5 قسم کی جنگیں چل رہی ہیں. ہمیں تو گوشت مچھلی کھانے سے فرصت کہاں ہے. ہماری سچویشن تو یہ ہے کہ جتنے مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ آپ کو ہوٹلز ملے گی. رات کے 3 بجے تک خوب مرغا مسلم کھاتے رہتے ہیں. یہ ہماری قوم کی پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے. ایک بات بتاؤں، ایک خطیب کو میں سن رہا تھا، چھوٹی سی کلپ تھی ان کی، کسی نے مجھے بھیجی. اہل سنت و جماعت کے بڑے عظیم عالم علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب، کسی نے مجھے بھیجی، میں سن رہا تھا. بڑی پتے کی بات انہوں نے بتائی. انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک صاحب آ کر کہنے لگے مولانا چلیے جاپان چلتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جاپان جا کر کیا کریں گے؟ کہ حضرت میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جاپان ترقی کیسے کیا. کہ اچھا چلو میں نہیں آتا ہوں، تم بتا دو، تمہیں معلوم ہو تو وہاں تک کے سفر کی ضرورت نہیں، تم ہی بتا دو. تو اس شخص نے بتایا کہ ہر ماں اپنی گود میں اپنے بچے کو جو تعلیم دیتی ہے اس میں خاص طور پر 2 چیزوں کی تعلیم دیتی ہے. پہلی چیز، بیٹا جھوٹ مت بولنا اور بددیانتی کبھی مت کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ میڈ ان جاپان آدمی دیکھتا ہے تو اندر سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ کوالٹی بہت اچھی ہوگی. کبھی ترقی یافتہ قوموں کی زندگی آپ نے پڑھی؟ وہ جاپان جس نے ایٹم بم جھیلا ہے. آج تنہا جاپان کے اندر جتنی یونیورسٹیز ہیں پوری دنیا میں موجود اسلامی ممالک کے اندر اتنی یونیورسٹی، تنہا جاپان کی بات کرنا ہوں. لیکن میں دنیاوی تعلیم کی بجائے اس جملے کی طرف آتا ہوں، جھوٹ اور دیانتداری ہے ہماری قوم میں.
جو قوم عمرہ اور حج کے نام پہ فراڈ کرتی ہو اور احرام کی حالت میں لوگوں کو ایئرپورٹ کے اوپر رلاتی ہو، جس قوم میں ایسے بلکہ مسجد کے چپل کو زنجیر سے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی چوری کر کے نہ جائے، یہ ہے ہماری قوم۔ مجھے بتاؤ کس طرح سے آپ انقلاب لائیں گے، کس طرح سے آپ معاشرے کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو سرخ روئی کی طرف لے جا سکیں گے؟ یہ خرابیاں ختم کرنی ہوں گی، ان ساری چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ خوب اعلیٰ تعلیم دلاؤ بچوں کو، ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، بیرسٹر بھی بناؤ، لیکن سب سے پہلے اس چیز پر نظر رہے، بیٹا نمازی تو ہے نا، بیٹا رات کی تاریکی میں چھپ کر کوئی غلط چیز تو نہیں دیکھ رہا نا، نظر ہونی چاہیے۔ بیٹے کے سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہے، بیٹا قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اور وہ بچے، ماشاءاللہ ہمارے ایک ساتھی یہاں پر گولڈ میڈلسٹ ہیں، امام شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، دینی ماحول کے اندر آپ کے ماہیم ہی کے ہیں، باپ کی تربیت اور گھر کے ماحول نے گولڈ میڈلسٹ ہونے کے باوجود آج دین پر صرف ثابت قدم ہی نہیں رکھا، دین کا پیغام پہنچانے والا بنا دیا ہے۔ سائنس حاصل کرو، لیکن میں آپ کو بتاؤں بہت بڑے سائنٹسٹ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اس زمانے کی بات جو ہزاروں سال پہلے کی ہے، جب ماڈرن ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کا کوئی ایسا تصور بھی نہیں تھا، اس سچویشن میں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت بلقیس لانے کی بات کرتے ہیں۔ حضرت آصف برخیہ نے عرض کیا، حضور انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک کے جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں پیش کر دوں گا۔ کیا بازو میں تخت پڑا ہوا تھا؟ کیا چھوٹا سا تخت تھا؟ سینکڑوں میل کی دوری پر موجود تخت تھا اور ٹنوں وزن کا تخت تھا، لیکن حضرت آصف نے کہا کہ حضور پلک کے جھپکتے لا کر میں پیش کر دوں گا، اور لا کر پیش کر بھی دیا۔ اتنے بڑے کارنامے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ جب میرے صحابی کا اور میرے شاگرد کا یا میرے فالوور کی طاقت اور علم کا یہ حال ہے تو سوچو میرے علم کا عالم کیا ہوگا، لیکن نہیں، مزاج دیا۔ سائنس کی ترقی کی طرف بڑھنے والے نوجوانوں کو ایک سوچ عطا فرمائی، اور جب یہ کارنامہ ان کے شاگرد، ان کے صحابی نے انجام دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان پر فخریہ جملہ نہیں تھا، بلکہ آپ نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ضرورت اس امر کی ہے، کسی بھی علم کے اندر آپ پیچھے نہ رہو، لیکن آپ کے لیے جاہل رہنا تو گوارا ہے، اسلام سے رشتہ ٹوٹ جائے یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی علم آپ کو زمین کے اوپر کام آئے گا، لیکن اسلام قبر کے اندر بھی کام آئے گا اور میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو مسلمان کی حیثیت سے زندہ دیکھنا اور مسلمان کی حیثیت سے اس کا مرنا، یہ اپنی زندگی کے اندر اپنے بچے کے لیے سب سے بڑی سوچ اور سب سے بڑی فکر رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔